السلام علیکم جی. موضوع جو ہیں 3-4 ہیں، لیکن اس میں سے ایک جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کو کس طریقے سے اس سسٹم میں کنٹرول کیا جائے. دیکھیں، ایک بات کو سمجھنا ہوگا. کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں جو بات کرتے ہیں اور بہت سینئر ہیں، ہم تو ایکٹیوسٹ ہیں، بس ٹھیک ہے آ گئے میڈیا کے اوپر کہ جمہوریت نکالے گی. کیا یورپ سے بڑی جمہوریت کہیں اور ہے؟ میں خود اٹلی میں موجود ہوں. اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ عمران خان جو سا ہے نا، یہ کوئی جمہوری طاقت نہیں ہے. یہ کلٹ ہے، یہ ایک مانسٹر ہے، یہ کینسر ہے، یہ چڑھی فصل میں گھسا ہوا سور ہے. یہ جو گھروں کے جو پلرز ہوتے ہیں نا، جو لکڑی کے، اس کے اندر جو دیمک لگ جاتی ہے، یہ وہ ہے. یہ کریٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور انہوں نے اپنے مفادات کے لیے کیا، لیکن اس نے پورے سسٹم کو کھانا شروع کر دیا. اب ان کو پڑ گیا وقت. وہ اپنے ٹارگٹ سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو نکال دو، اس کو نہیں نکال سکتے. میں اس کی کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں. میں نے کل بھی ایک ولاگ کیا، عمران شفقت صاحب کے جو بات تھی اس کے اگینسٹ کیا کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں، جو یہ پروجیکٹ تھا نا، جو 2017 سے آپ کہہ لیں یا یہ 14 سے شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ان کو پاپولر لیڈرشپ پسند ہی نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نظام جو بھی ہے وہ سارے اس کے مفادات جو ہیں نا وہ ہمارے حق میں رہیں، ہم اس کو کنٹرول کرتے رہیں. یہ جو نئے چیف آنے والے ہیں عاصم منیر، ان کا عمل بتا سکتا ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ایک چیف کے اوپر جو سے نا ہم یہ بات کر رہے ہیں. ادارہ تو پہلی بات ہے ہی نہیں، ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی. تو ان چیزوں کو نا کچھ ہمیں زیر بحث لے کے آنا ہوگا اور اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے. دیکھیں، ہٹلر جو ہے نا گزر گیا، اس کے کیا اعمال تھے؟ وجاد مسعود صاحب سے سنے اس کے کارنامے، اس کی زیادتیاں. اس کے کارناموں سے مراد زیادتی ہیں اس کی، اور جو کچھ بھی اس نے کیا وہ ختم ہو گیا ہے یورپ میں سے؟ آج بھی اس کے اوپر جو ہے نا اس کے جو نظریات ہیں، اس کی سوچ ہے، اس کے اوپر سے پابندی ختم کرے. دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. میں اٹلی میں موجود ہوں. جو ملک کی وزیر اعظم بنی ہے وہ مسولینی کی جو ہے نا فالوور ہے، اور جو ان کا جو سیکنڈ جو بنا ہے سلوینی، وہ KGB کو پسند کرتا ہے، اس کی جو پالیسیز ہیں اس کو فالو کرتا ہے. اب بتائیں، یہ کھلے عام نہیں کرتے، لیکن ان کے نظریات، سوچ یا ایک ان کا تاثر نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. اس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں. آج آپ جو ہے نا ہٹلر کے اوپر سے پابندی، تصویریں وغیرہ لگائیں نا، زیادہ نام لیں، ویڈیوز پہ جو ہے نا وہ پابندی لگ جاتی. یہ ہے جمہوریت کہ اس کے نظریے کو چھوڑ دیں اور جناب اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج بھی جرمنی میں ضمانتیں ضبط کروا دے، کوئی نہیں آ سکتا. لیکن کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے، یا اس کو ایک اور طریقے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عمران خان ہارے گا، اس کی اکثریت نہیں ہے، لیکن اس کا میڈیا کے اوپر اثر، کیونکہ اس کو پاکستان کو برباد کر دینے والے آج بھی اس کے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کو برباد کرنے کی نیت رکھنے والے آج بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، اس لیے میڈیا اس کے ساتھ موجود ہے. وہ بتا رہا ہے موسٹ پاپولر ہے، موسٹ پاپولر ہے. اور بھائی موسٹ پاپولر نہیں ہے. پھر کچھ جو یہ اپنا PMLN کے جو ہے نا آپس کے جو اختلافات ہیں، جو ظاہراً کہتے رہتے ہیں کہ ہیں نہیں، لیکن بہت شدت سے، مطلب بدقسمتی ہے ہماری کہ جو ہے نا یہ صورتحال ہمیں دیکھنی پڑ رہی. بات یہ بتاؤں گا کہ عمران خان پاپولر تو نہیں ہے، لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے فرض محال وہ پاپولر ہے. اور فری اینڈ فیئر جو ہے نا الیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات. یا ٹوٹل رگ ہوتا ہے الیکشن، دوسری بات. اور عمران خان کو 2/3 اکثریت سے جو ہے نا جتا دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اکثریت سے جتا دیا جاتا ہے. PMLN کے جتنے کام کرنے والے نا سب کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، کچھ کو پھانسی بھی لٹکا دیا جاتا ہے.
1000 2000 5000 جتنی ان کی خواہش ہے پھانسی دے دی جاتی ہے. مجھے کس کو اس بات کا جواب دے کہ کیا عمران خان میں اہلیت ہے کہ اس ملک کو سنبھال لے؟ وہ تو ایک جنونی شخص ہے. اس کے کارنامے کیا ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر کو بلا کے کہتے ہیں اس کو پکڑ لو، اس کو مارو، اس کو گھسیٹو. ڈی جی ایف آئی اے کو بلاتے ہیں کہ جی مریم نواز کو گرفتار کر لو، نواز شریف کو اس کو کر دو، جھوٹے کیسز بنا دو، غداری کے مقدمے بنا دو. ایک ذہنی طور پر مفلوج شخص جو انتہا درجے کا جنونی ہے وہ ہے. کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس ملک کو سنبھال سکے؟ کیا اس ملک کے اوپر کسی پاگل شخص کو اقتدار کرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. سر جمہوریت کے اندر بھی جو ہے نا لمٹس ہوتی ہیں. امریکہ کا جب پریزیڈنٹ بنتا ہے تو ایک کورس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹوسٹ ماسٹر. ٹھیک ہے، کسی شخص کو کوئی چیزیں بتائی جاتی ہیں، مینرز یہ ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس یہ ہوتے ہیں، آپ کس کو کیسے ملتے ہیں. اچھا کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کو جواب کیسے دیتے ہیں. وہ اگر اس صلاحیت کے اوپر پورا نہیں اترتا اس کے تو کاغذ ہی ایکسیپٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ویک ہے. ٹھیک ہے، ٹرمپ نے جو کچھ بھی کیا وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کی بھی مثال لے لیں. کیا یہ الیکشن ہارا تھا؟ یہ سوال میں پوچھ رہا ہوں، یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں. ٹرمپ الیکشن نہیں ہارا تھا. اس کے خلاف پرسپشن کس طرح سے بنایا گیا اور کس طریقے سے جو ہے نا اس کو اس سسٹم سے نکالا گیا، اس لیے کہ وہ سسٹم کو کھانا شروع ہو گیا تھا. کیونکہ وہ ڈیموکریٹس ہیں اور بہت پرانے ڈیموکریٹس ہیں، ڈیموکریسی ان کے اندر موجود ہے. تو ڈیموکریسی کی بھی نا ایک حد ہوتی ہے. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا. دیکھیں عمران خان بے ایمانی سے یا پراپر الیکشن سے وہ آ گیا. پھر ایک اور مثال دیتا ہوں. الطاف حسین صاحب کی بھی عمران شفقت صاحب کل بات کر رہے تھے، بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے ان کو ملنا چاہیے رائٹ. ٹھیک ہے، بالکل ملنا چاہیے. کیا وہ ذہنی طور پر نارمل آدمی ہے وہ شخص؟ آج بھی الیکشن کرائیں فری اینڈ فیئر کراچی کے اندر، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ضمانت ضبط کروا دیں گے الطاف صاحب. کھمبے کی بات کرتے ہیں، آپ گدھا کھڑا کرتے ہیں 4 ٹانگوں والا، الطاف حسین کا ٹکٹ ہو ساتھ میں، وہ جیت جائے گا اور ضمانت ضبط کروا دے گا. گدھا 4 ٹانگوں والا، کوئی نہیں کچھ دیکھے گا. حالانکہ اس شخص نے اس کراچی کو ماں سوائے برباد کرنے کے کچھ نہیں کیا. ایک نسل جن سے نا ذہنی طور پہ مفلوج کر کے رکھ دی. کیا آپ اس کو اجازت دیں گے؟ سر نہیں دے سکتے. جمہوریت کی نا ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں اس سے بہت بڑی مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حفظ و مان میں رکھے. توبہ، لیکن مثال دینی پڑتی ہے. بڑے ڈر کے میں یہ مثال دے رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا تھا. کتنے صحابی تھے جو جا کے ساتھ ملے تھے؟ ٹھیک ہے، اور اسلام وہی ہے نا جو جمہوریت کی جڑ ہے. کچھ چینجز کریں تو اسلام ہی بن جاتا. ٹھیک ہے، جمہوریت کی جڑ ہے، اکثریت کے ساتھ دانش مندی کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں. ورنہ تو پہلے تھا ہی صرف یہ جاگیرداری نظام تھا نا، کہ سردار کا بیٹا ہی سردار بنتا تھا نا. یہی صورتحال تھی نا. کوئی بس جو جہاں پر ہے وہ وہیں پہ ہوتا تھا، جتنا مرضی قابل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس مسلمہ کذاب کو کیا اس طریقے سے قابو کیا گیا تھا؟ جمہوریت سے ووٹنگ کروائی گئی تھی یا اکثریتی رائے پوچھی تھی؟ وہاں پر تو جو وحشی ہے جو تھا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہ مسلمان ہو چکا تھا. اس نے اور وہ بڑا شراب پی کے وہ بہت جو ان سے تھا نا غم میں مبتلا تھا کہ یہ میرے سے کیا ظلم ہو گیا. وہ شخص اٹھا تھا کہ میں یہ کام کروں گا. اس نے جا کے قتل کیا تھا، بھالا مارا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ان سے نا جب وہ کلٹ ختم ہوا ہے تو پھر معاملات کنٹرول میں ہوئے. ورنہ تو کیا کمزوری تھی. یہ تاریخ ہمیں بدقسمتی یہ ہے کہ پڑھائی نہیں جاتی. سر مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت کی ایک لمٹ ہوتی ہے. یہ ایک مانسٹر ہے جو بنایا گیا، یہ کینسر ہے جو جسم کے اندر پیوست کیا گیا.
میں کسی جمہوری رویے سے ہٹ کے بات نہیں کرتا، لیکن جمہوریت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. کسی پاگل شخص کو اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ، مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی دونوں ہاتھ نہ ہو کسی کے اور دونوں پیر نہ ہو کسی کے اور وہ پائلٹ بھی ہو؟ نہیں ہوگا. لیکن استاد ہوگا، بہترین استاد ہوگا. اور کتنے موجود ہیں، معذور ہیں، بہترین استاد ہے، لیکن پائلٹ نہیں ہے، وہ فائٹر نہیں ہے. سر ان کے اندر کمزوری ہے. بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی یہی ہے. یہ جو اس وقت ہے نا نظام کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز، عمران خان کو سسٹم سے نکال کے کوئی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے اس غداری کی کہ اس نے افسران کے ساتھ مل کے، ججز کے ساتھ مل کے وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھا اور اس ملک کا بربادہ کیا. اس کی سزا ملنی چاہیے، اور ساتھ میں ان ججز کو بھی ملنی چاہیے اور ان جرنیلوں کو بھی ملنی چاہیے، اور ان کے جو ہیلپر ہیں نا، جو مین نظر آتے ہیں، جو شوق کے ساتھ تھے اور انہوں نے مالی مفادات حاصل کیے ہیں، ٹکا گئے، ان سب کو سزا ملنی چاہیے. ان سب کو غداری کے تمغے گلے میں لٹکنا چاہیے. پھر اس ملک کے اندر بہتری آئے گی. ایک بات اور اس کے ساتھ، میاں محمد نواز شریف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک انفرادی شخص نہیں ہے، وہ ایک سوچ ہے. اس شخص سے معافی مانگنی چاہیے پورے سسٹم کو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو، کیونکہ یہ موسٹ پاپولر ہو رہا تھا یا جو بھی وجوہات تھی، ہم لوگوں نے بطور ادارہ، بطور عدلیہ، ہم لوگوں نے اس کو جبرن اور اپنی طاقت استعمال کر کے باہر نکالا، اور یہ ہم سے غلطی ہوئی. ہم اس کی معافی چاہتے. اس کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ اس پہ کوئی کرپشن ثابت تھی اور نہ پاناما میں سے اقامہ نکل سکتا تھا. یہ بدنیتی تھی. پھر دیکھیں اس ملک کے اندر تبدیلی آئے گی. میں بالکل واضح ہوں کہ یورپ کے اندر بھی جو ہے نا جمہوریت کی جو ماں ہے، بتائیں آج دیں آپ اس نظریے کو جو ہے نا اکثریت میں مارے گا، دفن کر کے رکھ دے گا اس سارے نظام کو، لیکن نہیں اجازت دیتے. کیونکہ اس کو دے دیں تو وہ تباہی پھیر کے رکھ دے گا. وہ تو دشمنی کے اوپر اس کا سارا سسٹم موجود ہے. اس کو مار دو، اس کو اٹھاؤ، اس کو گھیر لو. سر یہ طریقہ کار نہیں چل سکتے. بہت معذرت کے ساتھ شاید بہت تلخ باتیں کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. میں نے بہت بڑی بھی مثال دے دی تاریخ کے حوالے سے، اور مجھے دینی نہیں چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ غلطی کمی بیشی جو ہے نا وہ معاف فرمائے. بہت ساری چیزیں جو نا سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. دیکھیں دین اسلام جو ہے نا، اس کو میں آخری بات کر کے ختم کروں گا. اس میں ٹرانسفر آف پاور اور احتساب، اگر یہ دو چیزیں ایڈ کی جائیں نا، کیونکہ اسلام تو جس ٹائم میں رائج ہوا اور اس کے چند یعنی کہ مراحل کے بعد جو ہے نا اس کے پر مشکل ترین وقت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ یہ مکمل طور پہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا تھا، لیکن ابھی وہ مراحل چل رہے تھے کہ بہت زیادہ مشکلات آ گئیں. اور جو نیا یعنی کہ جو اصل اسلام جب دوبارہ نافذ ہوگا تو اپنی پوری شکل کے اندر ہوگا انشاءاللہ. تو اگر آپ دیکھیں تو جو جمہوریت ہے اس کے اندر ٹرانسفر آف پاور اور احتساب، یہ دو چیزیں شامل کریں تو جمہوریت بن جاتی ہے. یعنی کہ جمہوریت جو بنائی گئی ہے، جو جمہوریت کا نام بنایا گیا، اس کی تو ریڑھ کی ہڈی ہے ہی اسلام. انہوں نے وہیں سے تو لیا ہے. یہ فوڈ اسٹیمپ کیا ہے جو امریکہ میں ہے، یہ لوگوں کو جو سپورٹ فنڈ کیا ہے جو یہاں پر یورپ میں موجود ہے. جو نہیں کام کر سکتا، جو اس قابل نہیں ہے، اس کو فنڈز دیے جاتے ہیں. یہ کہاں سے لائے؟ یہ اسلام میں سے. اسلام نے نظریہ دیا نا، یہ سوچ دی ہے، یہ بتایا کہ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا، اور یہ معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم نے کہیں نہیں جانے دینا. یہ اسلام ہے جس نے غلامی کو ختم کیا پوری دنیا سے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یہ اس بات کو بتا ہی نہ سکیں. یعنی کہ
کون سا مذہب ہے جس نے اس کو ختم کیا ہو؟ باقاعدہ سامنے کھڑے ہو کے یہ گناہ کر دیا، قتل ہو گیا، یہ چیز ہو گیا، اتنے غلام آزاد کرو، اتنے غلام آزاد کرو، اپنے ساتھ کھلاؤ، غلام رکھو گے تو یہ قانون کس نے بنایا کہ جو خود کھاؤ گے وہی اس کو کھلاؤ گے؟ پہلے کیا تھا؟ یعنی کہ غلام ایک رسپانسبلٹی بنا دی، اور اب دنیا میں کہیں پہ غلامی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بغیرت میڈیا جو انسان اپنی منہ تو کھولے، نہیں بولے گا، اس لیے کہ یہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے جی. دین اسلام ہی ہے وہ جو راستہ جو ہمیں صحیح سمت دکھا سکتا ہے، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر ہمیں بڑا غور اور طریقے سے چلنا ہوگا، ادروائز بڑی خرابی ہو جائے گی. یہ عمران خان کبھی نہیں کنٹرول ہوگا اگر آپ اس طریقے سے جائیں گے. ایک طرف تو کہتے ہیں فلانا بھی اس کی ضمانت نہیں ہونے دیں گے، اس کو ضمانت نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، اور عمران خان کا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور ہم جو ہے نا آگے بھی چلتے رہیں گے. باقی عمران خان کو اریسٹ کرنے سے میں بالکل پکی میرے پاس خبر ہے، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں روکا ہوا، وہ اندر جو پی ایم ایل این کے اندر جو منافق بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو انسان ہے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ اگر یہاں پہ ہم بہتری زیادہ لے آئیں گے تو نواز شریف واپس آئے گا، مریم واپس آئے گی. یہ تکلیف ہے، اور ایک نہیں درجنوں کے حساب سے لوگ جو انسان جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، اور خون کے آنسو ہو رہے ہیں اس وقت میں. جو پی ایم ایل این کی سیاست کی واٹ لگی ہے 7-8 مہینے کے اندر، یہ کیوں لگی؟ ایسا تو تھا ہی نہیں. رسپانسبلٹی لی تھی اس پاکستان کو بچانے کے لیے، اپنا منہ ہی نہ کھولیں صرف اس بات کے لیے کہ جناب نواز شریف کا حق ہے اور اس کا مارا گیا، اور ہمارا لیڈر ہمارا قائد نواز شریف ہے. دوسری طرف منافقت جا کے جناب پپیاں اور جپیاں. افسوس ہوتا ہے کہ نہیں جی بس پتہ کاٹ دو. مریم نواز شریف یا ووٹ نواز شریف کا یا فالو کرتی ہے پبلک مریم نواز شریف کو، اس لیے کہ وہ اگریسو پالیٹکس کرتی ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے، جو دنیا میں ضرورت ہے. یہ منافقت اور چاپلوسی کی سیاست نہیں چل سکتی، بے ایمانی، جھوٹ، اندر بغض اور قبضے. ٹھیک ہے ایماندار ہو تو اور کیا چاہیے. افسوس ہوتا ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے جی، بہت تکلیف ہو رہی ہے. اوکے، اللہ حافظ.